بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ اور پیج وہی جا رہا ہے 272۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں، معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے اور جلد ہے اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 2 اور پیج ہے 272۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ویلاگ نمبر 2۔ البتہ کلیات شرعیہ سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی اس مقصود کی تکمیل کر دی گئی۔ ان کلیات کے جزیات کی تفصیلات بوجہ احتمال فتنہ انبیاء کرام کے ذریعے بیان نہیں کی گئیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلاً انبیاء کرام نے یہ بتلایا ہے کہ رشوت لینا حرام ہے اور اس کی حقیقت بھی بتلا دی، لیکن یہ جزیات نہیں بتلائے کہ ایک طریقہ رشوت کا یہ ہے کہ صاحب معاملہ سے یوں چال کر کے فلاں بات کہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس طرح کی تفصیلات بیان کرنے سے تو لوگ اور ترکیبیں سیکھ سکتے ہیں۔ یا مثلاً اقسام سحر ہی مثال فرض کیجئے کہ قواعد کلیہ سے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دست غیب کا عمل جس میں تکیہ کے نیچے یا جیب میں رکھے ہوئے روپے مل جائیں ناجائز ہیں، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ فلاں عمل پڑھنے سے اس طرح روپیہ ملنے لگتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حاصل کلام یہ کہ فرشتوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ سحر کے اصول و فروغ و ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل بد سے بچنے کی اور سحارین سے نفرت و دوری رکھنے کی تنبیہ اور تاکید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے کفر یا کلمات بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریباً یا تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت ضائع اور شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دے کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، ان سے احتیاط رکھنا ضروری ہے۔ جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول و فروغ سے مطلع کر دیجئے تاکہ ناواقفی سے کسی اعتقادی یا عملی فساد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس وقت فرشتوں نے بطور احتیاط و تبلیغ اور بنظر اصلاح یہ التزام کیا کہ اصول و فروغ بتانے سے قبل یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے یہ بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش بھی مقصود ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پر مطلع ہو کر کون شخص اپنے دین کی حفاظت و اصلاح کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کر اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے کہ اس شر پر مطلع ہو کر وہی شر خود اختیار کرے جس کا انجام کفر ہے، خواہ کفر عملی ہو یا اعتقادی ہو۔ دیکھو ہم تم کو نصیحت کر دیتے ہیں کہ اچھی نیت سے اصلاح حاصل کرنا اور پھر اس نیت پر ثابت قدم رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے تو یہ کہہ کر سیکھ لو کہ میں بچنے کے لیے پوچھ رہا ہوں اور پھر اسی کی یعنی اس کی خرابی میں خود ہی مبتلا ہو جاؤ اور ایمان برباد کر ڈالو۔ کیا ہے شان خدا کہ پہلے ہی بندے کو محتاط کر رہے ہیں۔ ناظرین، دوسرا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی تیسرے ویلاگ کے ساتھ۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔
بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔